فرش التراب۔ دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا ہے اللہ نے، کسی کا قد اونچا ہے، کوئی ٹھگنے قد کا ہے، یا کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا۔ اب عورت اپنے اندر ہی اندر کڑھتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ یا کوئی بدصورت انسان ہے، ٹھگنا ہے کسی اور اعتبار سے، دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے، تو اب اس کے اوپر کڑھنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے، میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں، میں علم میں آگے بڑھ جاؤں، تو یہ چیزیں جو ہیں انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لے، بجائے اس کے کہ ایک نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے، کڑنا اور اندر ہی اندر جھڑتے رہنا، جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، انہی کانفلکٹس کی وجہ سے، انہی فرسٹریشنز کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی لوز کر بیٹھتا ہے۔ تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ اب اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، اس میں آپ تمنا کریں، اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے۔ اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں، جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں، جیسا کہ میں نے بتایا ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، مساوات مرد و زن۔ اب یہ بھی ایک فضیلت ہے، کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ یعنی جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے، بدیوں کا معاملہ ہے، خیرات کا معاملہ ہے، حسنات کا معاملہ ہے یا سیئات کا معاملہ ہے، اس میں بالکل ایکویلٹی ہے۔ مرد نے نیکی کمائی اس کے لیے، عورت نے نیکی کمائی اس کے لیے، اس میں برابری ہے۔ عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل جائے، اتنے مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی کے مقام پر، کہ جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن، یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام، تو وہ عورتیں تھیں اور مرد ہوں گے بڑے بڑے، لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی، تسلیم و رضا، کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے، اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ یہ میرا شاکلہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، کل یعمل علی شاکلتہ، اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وسع جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے۔ تو اب اس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے، کہ عورتیں بھی کما سکتی ہیں، دیکھیے لکھا ہوا نصیب مما اکتسبن، ان کے لیے حصہ ہے اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا۔ اچھا، کمائی سے مراد یہ سمجھ لیجیے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ایسی ہے سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں کسب کا لفظ آیا ہے معاشی جد و جہد اور معاشی کمائی کے لیے۔ باقی پورے قرآن میں کسب آتا ہے اعمال کے لیے، کسب حسنات، کسب سیئات، بدیاں کمانا، بھلائیاں کمانا، کسب اس کے لیے۔ اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے، مما اکتسبنا نصیب، اگر تو ایک عورت نے کمائی کی ہے، تنخواہ 10,000 کی ہے، تو 10,000 میں سے 2,000 تو نہیں ملے گا اسے، باقی 8,000 شارٹ میں جائے گا، تو نصیب مما اکتسبنا نہیں ہے وہ۔ تو اگر کسی کی واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون، اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے، پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے، اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے، سطر کے، حجاب کے، وہ بھی ملحوظ رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی، اس کا حصہ تو نہیں ہوگا۔ اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں، کتنا خلوص نیت کتنا تھا، آداب کتنے ملحوظ رکھے، یہ ہم سورہ بقرہ میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو یہاں پر یہ نیکی اور بدیوں کا تذکرہ ہے، یعنی جہاں تک مورل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہیں، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر اس میں برابر ہے، مورل لا برابر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے، اس کے اعتبار سے فرق ہے۔ اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت ریکنسائل نہ کرے اور کڑھتی رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے، تو فساد کا سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا وہ فساد کے نظر ہو جائے گا۔